لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ تین چیزیں ایمان کو برباد کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں۔ کیا ہے؟ نمبر ایک، امیروں کی مجلس۔ پیسے والوں کے پاس دو روٹی دو بوٹی کے چکر میں جو لوگ جا کے چمچا گیری کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ویڈیو وائرل کرتے ہیں، فوٹو بڑے ہمارا شیخ جی، ہمارے شیخ جی جو ہے یہ ہمارے شیخ جی ادلا کھاتے ہوئے، ہمارے شیخ جی بوٹی کھاتے ہوئے، ہمارے شیخ جی مالا پہنتے ہوئے، جو بار بار چمچا گیری اور دلالی کرتے ہیں، یہی لوگ سب سے پہلے مارے جائیں گے، اور یہ شیخ جی کے نیچے یہی دبائے جائیں گے۔ یہ شیخ جی بھی جائے گا وہی کھڈے میں، اور اس کے پیچھے یہ دلال بھی جائے گا۔ تو دلالی کسی کی نہیں کرنی ہے، چاپلوسی کسی کی نہیں کرنی ہے۔ اگر بننا ہے واقعی میں انسان، اگر بننا ہے واقعی میں اہل ایمان، کرنا ہے غلامی تو مصطفیٰ کی کرو، غلامی کرنی ہے صحابہ کی کرو، غلامی کرنی ہے نبی کی اہل بیت سے کرو، غلامی کرنی ہے میرے غوث پاک کی کرو، غلامی کرنی ہے کریم نواز کی کرو، غلامی کرنی ہے اعلیٰ حضرت کی کرو۔ ارے ان کی غلامی تمہیں جنت میں لے جائے۔ اس لیے اور اللہ کا شکر میں تو بار بار ادا کرتا ہوں، میرے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے الحمدللہ اس فقیر کا نام ہی ایسا رکھ دیا، غلام رسول، رسول کا غلام، جسے دنیا کی غلامی راس ہی نہیں آتی ہے، باتی نہیں ہے، راس ہی نہیں آتی ہے، ہضم نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، اور جو غلامان مصطفیٰ ہوتا ہے وہ دنیا والوں کا غلام نہیں ہوتا ہے، وہ کسی کے خاطر میں نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجہ تیرا، شیر کو قطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اسی میں عقل مندی، اسی میں سمجھداری، اسی میں کہ ہر نقصان دینے والی چیز سے بچا جائے۔ اگر آج نہیں تو کل نقصان ہونے والا ہے، اس چیز سے بھی احتیاط کیا جائے۔ عقل یہی کہتی ہے، شعور یہی کہتا ہے، سمجھداری یہی کہتی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے۔ وہ اپنے مال کے نقصان میں چاہے اتنا سا نقصان ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ اپنے مال کے نقصان میں 1% اگر نقصان ہو تو کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ تو خدا کے بندو اتنے بڑے جاہل کیوں ہو رہے ہو کہ دین کے معاملے میں، نماز جیسی عبادت کے معاملے میں، جو ساری عبادتوں میں بڑی عبادت ہے، ساری عبادتوں کی سردار، افضل العبادت ہے، اس عبادت میں اتنی بڑی لاپرواہی، اتنی بڑی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عقل مند سمجھدار کبھی بھی اتنی بڑی غفلت نہیں کرے گا، وہ نماز کے سارے ادب کو خاطر ملحوظ رکھے گا۔ ادب کا کپڑا ہو، ادب کا انداز ہو، ادب سے آنا ہو، ادب سے جانا ہو، مسجد کا احترام ہو، نماز کا ادب ہو، نماز کا صحیح طریقہ ہو، یہ ساری چیزیں وہی بجا لائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا چاہے گا۔ ورنہ دنیا دار ہوگا وہ اپنے مسئلے کو گھما پھرا کے کیسے بھی بیان کر دے گا۔ ہمیں گھما پھرا کے بیان نہیں کرنا، وہی بیان کرنا جو بالکل صاف صدیق بات ہے، کلیئر بات ہے، اس میں کسی طرح کا جو ہے یہ گھماؤ پھراؤ نہیں کرنا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ہمیں بھی جواب دینا ہے، کل میدان محشر میں ہمیں بھی جواب دینا ہے۔ تو ہمیں ان لوگوں سے ڈر نہیں لگتا، ان ملاؤں سے ڈر نہیں لگتا، ان امیروں سے، دلالوں سے، چاپلوسوں سے، گنڈوں سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں ڈر لگتا ہے تو اپنے پروردگار سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ موت تو سب کو آنی ہے، کوئی بات نہیں کسی کے ہاتھوں آ جائے گی، اگر رب نے لکھا ہے تو ویسے آئے گی، کوئی نہیں روک سکتا۔ مگر پھر مرنے کے بعد آگے کا کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، اس کی نہیں۔ یہ تو 2 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، سال 2 سال 10 سال، پتہ نہیں کس کی موت کب آ جائے، اور اچانک آ جائے، چلتے پھرتے آ جائے، کوئی پتہ نہیں۔ تو ہمیں ڈرنا رب سے چاہیے، اس لیے کہ ہمیں آگے کی منزلوں کو طے کرنا ہے۔ ابھی تو قبر کی منزل ہے، میدان حشر ہے، ہمیشہ کی زندگی وہاں ملنی ہے، تو وہاں کے بارے میں جو فکر کرے گا، آج تیاری کرے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ اگرچہ اس دنیا میں تھوڑا ملے گا، صبر کر لو، کم ملے گا صبر کر لو، جو بھی ملے جتنا ملے اللہ کا شکر بجا لاؤ، کوئی ساتھ دے نہ دے پرواہ مت کرو، ڈرو مت، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ رب العزت عزت دینے والا ہے اور وہی ذلت دینے والا ہے، یہی سمجھ لو۔ اور اگر دین کے راستے میں ہمیں ذلت بھی ملتی ہے تو وہ ہمارے لیے کسی عزت سے کم نہیں ہے، دین کے راستے میں ملنے والی ذلت عزت سے کم نہیں ہے۔